بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 77 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الایمان شروع کریں گے۔ یہ ایمان حمزہ کے فتحہ یعنی زبر کے ساتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان، حمزہ کے نیچے زیر ہو۔ ایمان تو یقین کرنے کو کہتے ہیں، ایمان لانا یعنی اسلام قبول کرنا، وہ ایمان ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے، حمزہ پر زبر ہے، تو یہ ایمان یمین کی جمع ہے۔ یمین قسم کو کہتے ہیں۔ تو اس باب میں قسم کھانے کے مسائل اور اس کے احکام بیان ہوں گے۔ یمین کا لغوی معنی ہے الیمین فی اللغۃ القوۃ۔ اس کا لغوی معنی قوت ہے، جیسے قرآن کی آیت میں ہے لأخذنا منہ بالیمین یعنی بالقوت۔ یمین قوت کے معنی میں ہے۔ اور اصطلاح میں یہ یمین کی تعریف یہ ہے عبارت عن عقد قوی عزم الحالف علی الفعل او الترک۔ ایسی بات کہ جس میں قوت پیدا کی گئی ہو اور جو قسم کھانے والا ہے وہ اس کام کے کرنے یا چھوڑنے کے اوپر پکا عزم کر رہا ہو، پکا ارادہ کر رہا ہو، اس میں وہ قسم کے ذریعے سے مضبوطی حاصل کر رہا ہے، قوت حاصل کر رہا ہے، تو اس کو یمین یا قسم کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے قسم کی اقسام بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں الایمان علی ثلاثۃ اضرب، کہ قسمیں 3 قسم پر مشتمل ہیں۔ یمین غموس، ایک یمین غموس ہے، و یمین منعقدۃ، دوسری یمین منعقدہ ہے، و یمین لغو، اور تیسری یمین لغو ہے۔ ان تینوں کی آگے تفصیل بیان کریں گے۔ 3 قسمیں ہیں، یمین غموس، یمین منعقدہ، یمین لغو۔ پہلے یمین غموس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فیمین الغموس یہ الحلف علی امر ماض یتعمد الکذب فیہ، کہتے ہیں کہ یہ یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ قسم کھانا کسی گزشتہ کام کے اوپر جو گزشتہ زمانے میں ہوا ہے اور اس میں جان بوجھ کر بندہ جھوٹ بولے، یعنی وہ کام ہوا ہے بندہ کہے کہ وہ کام نہیں ہوا، یا وہ کام نہیں ہوا تو بندہ کہے کہ وہ کام ہوا ہے۔ تو گزشتہ زمانے میں کسی بات پر قسم کھانا اور اس میں بندے کو پتہ بھی ہو کہ یہ ایسا نہیں ہوا، پھر بھی بندہ اس کے اوپر جھوٹی قسم کھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوا، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ فَهَذِهِ الْيَمِينُ يَأْثَمُ بِهَا صَاحِبُهَا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ قسم کھانے والا گنہگار ہوگا۔ وَلَا كَفَارَةَ فِيهَا، لیکن اس میں کفارہ کوئی لازم نہیں ہے، مالی کفارہ یا کوئی کفارہ روزہ رکھنا وغیرہ کوئی لازم نہیں ہے۔ الا التوبۃ والاستغفار، کیونکہ اس میں بندہ گنہگار ہوتا ہے تو گناہ کو معاف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے۔ اور یہی یمین غموس جھوٹی قسم ہے جس کے بارے میں سخت ممانعت آئی ہے اور اس کے بارے میں احادیث کے اندر وعیدیں آئی ہیں اور اس کو کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس کا یمین غموس والا بندہ سخت گنہگار ہوگا اور اس پر توبہ استغفار کرنا لازم ہوگا۔ دوسری قسم ہے والیمین المنعقدۃ، یمین منعقدہ، اس کی تعریف یہ ہے یہ ان یحلف علی الامر المستقبلی، کہ بندہ آئندہ کے کسی کام کے اوپر قسم کھائے، ان یفعلہ، کہ وہ ایسا کرے گا، او لا یفعلہ، یا وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو آئندہ کے بارے میں کوئی قسم کھاتا ہے بندہ تو یہ اس کے کام کے اوپر، اس کے کرنے یا چھوڑنے کے اوپر عقد کر لیتا ہے، تو اس کو منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم بتا رہے ہیں فَإِذَا حَنِثَ فِي ذَلِكَ، اگر وہ اس قسم میں حانث ہو جاتا ہے، حانث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسم کو پورا نہیں کرتا جو اس میں کام کہا گیا تھا، لَزِمَتْهُ الْكَفَارَةُ، تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ آگے کفارے کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور تیسری قسم ہے وَيَمِينُ اللَّغْوِ، یمین لغو کی تعریف یہ ہے وَأَن يَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ، کہ بندہ کسی گزشتہ زمانے کے کام پر قسم کھائے، وَهُوَ أَنَّهُ يَظُنُّ كَمَا قَالَ، بندہ یہ گمان کر رہا ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ، لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے خلاف ہو، یعنی بندہ سمجھ رہا ہے کہ واقعی یہ کام ہوا ہے اور وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو یہ اس کی جو بات ہے وہ بات تو غلط ہے، لیکن یہ اپنے حساب سے سچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہے، یعنی جان بوجھ کر اس میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تو اس کا حکم بیان کر رہے ہیں فَهَذِهِ الْيَمِينُ نَرْجُو أَلَّا يُؤَاخِذَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا صَاحِبَهَا، اس قسم کے اندر نرجو، ہم امید کرتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ اس قسم کھانے والے سے مواخذہ نہیں کریں گے، یعنی اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اور اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ تمہاری جو لغو یمینیں ہوتی ہیں، لغو قسمیں ہوتی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جو تم یمین منعقد کر دیتے ہو اس پر اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، یعنی اس میں کفارہ پھر لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو قسم کھانے والا ہے اس کے مختلف احوال کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ والقاصد فی الیمین، کہ قسم کھانے کے اندر اگر بندہ اپنے ارادے سے جان بوجھ کر قسم کھا رہا ہے وہ، والمکرہ، اور جس کو مجبور کیا گیا ہو، جس پر زبردستی کی گئی ہو، والناسی، اور بھول کر قسم کھانے والا، سواء، یہ سب برابر ہیں، یعنی چاہے بندہ جس حالت میں بھی ہو قسم کھانے والا جان بوجھ کر کھا رہا ہے یا بھول کر یا اس پر زبردستی کی گئی ہے، سب کی قسم کا ایک ہی حکم ہے، سب حالات میں قسم کھانے کا ایک ہی حکم ہے۔ اسی طرح جس کام سے بچنے کی اس نے قسم کھائی ہے اس کام کو اس نے جان بوجھ کر کیا ہے یا بھول کر کیا ہے یا مجبور ہو کر کیا ہے، سب صورتوں میں اس میں قسم ٹوٹ جائے گی۔ فرماتے ہیں ومن فعل المحلوف علیہ، محلوف علیہ جس کام پر قسم کھائی تھی، تو اس نے مثلا اس کام سے رکنے کی قسم کھائی تھی تو اس کام کو کر لیا، مکرہن اگر مجبور ہو کر کیا، او ناسین یا بھول کر کیا، فہو سواء، تب بھی یہ جان بوجھ کر کرنے والے کی طرح ہے، ان صورتوں میں بھی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد آگے محلوف بھی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کس کے نام کی قسم ہوگی، تو کہتے ہیں والیمین باللہ تعالی، قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، تو یا تو اللہ کا جو نام ہے، خود جو لفظ اللہ ہے اس کی بندہ نام لے کر قسم کھائے، او یا باسم من اسمائہ، اللہ کے جو دیگر نام ہیں، 99 جو نام ہیں ان میں سے کسی نام کو لے کر بندہ قسم کھائے، جیسے الرحمن، الرحیم اور دیگر جو نام ہیں ان سے بھی قسم ہوتی ہے، او یا بصفت من صفات ذاتہ، اللہ کی ذات کی جو صفات ہیں ان میں سے کسی صفت کا ذکر کر کے وہ اس سے قسم کھائے، تو اس طرح بھی یہ قسم ہوتی ہے، جیسے کعزت اللہ، اللہ کی عزت کی قسم، وجلالہ، اللہ کے جلال کی قسم، وکبریائہ، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی قسم، تو یہ جلال اور عزت اور کبریائی اللہ کی ذات کی صفات ہیں، ذاتی صفات ہیں، تو یہ ان صفات کے ساتھ بھی قسم کھائے تو یہ قسم ہو جائے گی۔ الا قولہ وعلم اللہ، البتہ اگر اس نے اللہ کے علم کی قسم کھائی تو اس سے فإنہ لا یکون یمینا، قسم نہیں ہوگی۔ ویسے تو علم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، تو اس سے بھی قسم ہونی چاہیے، لیکن علم بول کر بعض اوقات معلوم مراد لیا جاتا ہے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی معلومات کی قسم، تو معلومات تو باقی چیزیں ہیں جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ حَلَفَ بِصِفَاتٍ مِّن صِفَاتِ الْفِعْلِ، اگر اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات جو فعلی صفات ہیں، ذاتی صفات نہیں ہیں، ان کے ساتھ قسم کھائی ہے تو اس سے قسم نہیں شمار ہوگی، جیسے کہ غضب اللہ، اللہ کی غضب کی قسم، وسخط اللہ، اللہ کی ناراضگی کی قسم، لم یکن حالفا، تو یہ قسم کھانے والا شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قسم میں یا تو اللہ کا نام جو اصل نام ہے اس سے قسم ہوگی، یا اللہ کے جو دیگر نام ہیں رحمان، رحیم وغیرہ ان سے قسم ہوگی، یا اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں عزت اور جلال اور کبریائی ان کے ذریعے سے قسم ہوگی۔ باقی جو دوسری چیزیں ہیں ان کی قسم بھی نہیں ہوتی، اور اللہ کی ایسی صفات جو ذات کے ساتھ ہر وقت متصف نہیں ہوتی، جیسے کوئی خاص فعل ہوتا ہے، جیسے اللہ کا غصہ یا اللہ کی ناراضگی، یہ خاص افعال ہے، یہ ذاتی ہر وقت کی صفت نہیں ہے، تو ان صفات کے ساتھ بھی قسم نہیں ہوتی۔ آگے غیر اللہ کی قسم کے بارے میں بتا رہے ہیں من حلف بغیر اللہ عز وجل، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی، لم یکن حالفا، تو یہ بھی قسم کھانے والا شمار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قسم کھانا چاہے تو وہ یا تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا خاموش رہے، یعنی اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے مثال دی ہے کہ نبی علیہ السلام والقرآن والکعبۃ، جس نے نبی کی قسم کھائی یا قرآن کی یا کعبہ کی تو اس سے یہ قسم کھانے والا شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے ہے، بعد کے زمانے میں اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کو عام طور پر قسم میں شمار کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور اس سے بہت بڑی قسم شمار کی جاتی ہے، تو یہ بھی پھر قسم بن جائے گی۔
جیسے آج کل ہمارے زمانے میں قرآن کی جو قسم ہوتی ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کے یا ویسے قرآن کا لفظ بول کر قسم ہوتی ہے، تو اس کو بھی بہت بڑی قسم شمار کیا جاتا ہے اللہ کی قسم کی طرح، اور اس کے ذریعے سے بھی بات میں قوت اور طاقت پیدا کی جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں آج کل علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ قرآن کی قسم سے بھی قسم ہو جائے گی۔ آگے حروف قسم بتا رہے ہیں کہ قسم کے لیے کون سے حروف استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہر زبان کے الگ الگ حروف ہو سکتے ہیں، یہاں پر عربی کے حروف بتا رہے ہیں۔ والحلف بحروف القسم، حروف قسم کے ذریعے سے قسم ہوگی تو اس میں حروف القسم ثلاثۃ، عربی میں 3 حروف ہیں قسم کے۔ الواو کہ قولہ واللہ، واو کے ذریعے سے قسم ہوتی ہے، جیسے واللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی قسم۔ والباء، با کے ذریعے سے قسم ہوتی ہے کہ قولہ باللہ، جیسے باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم۔ والتاء، اسی طرح تا یہ بھی حرف قسم ہے کہ قولہ تاللہ، تو اس کا مطلب بھی ہے اللہ کی قسم۔ تو یہ عربی میں یہ حروف استعمال ہوتے ہیں، دیگر زبانوں میں اپنے اپنے حروف ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد تضمر الحروف، بعض اوقات یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ پوشیدہ ہوتے ہیں، محذوف ہوتے ہیں، سامنے الفاظ میں مذکور نہیں ہوتے۔ فیکون حالفاً، تو تب بھی یہ قسم کھانے والا شمار ہوگا، جیسے کہ قولہ اللہ لا افعل کذا، تو یہاں پر واو اس نے محذوف کر دیا ہے، سامنے لفظوں میں ذکر نہیں کیا، اللہ ہی بولا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا، تو اس سے بھی قسم منعقد ہو جائے گی۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال، جب کسی شخص نے کہا وحق اللہ فلیس بحالف، کہ اللہ کے حق کی قسم، تو یہ قسم کھانے والا شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ ہمارے اوپر اللہ کی عبادت کرنا، اطاعت کرنا ہے۔ تو اللہ کی عبادت یا اطاعت یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس کی قسم کھائی جا سکتی ہو، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کرنا یا اطاعت کرنا یہ نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، تو اس کے ذریعے سے قسم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ قسم شمار نہیں ہوگی۔ آگے قسم کے مختلف الفاظ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں قسم میں۔ وَإِذَا قَالَ اُقْسِمُ، ایک بندہ واو یا تا وا وغیرہ کے ذریعے قسم کھانے کے بجائے اقسم کا لفظ بولتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، او اقسم باللہ، یا وہ اللہ کا نام لے کر اقسم ساتھ لفظ بولتا ہے، فعل جو صیغہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، او احلف، یا وہ حلف بھی قسم کھانے کو کہتے ہیں، تو یہ والا وہ صیغہ بولتا ہے کہ احلف میں قسم کھاتا ہوں، او احلف باللہ، یا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، او اشہد، یا وہ شہادت کا لفظ بولتا ہے، تو یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، او اشہد باللہ، یا میں اللہ کے نام سے گواہی دیتا ہوں یعنی قسم کھاتا ہوں، فہو حالف، تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کو بولنے والا قسم کھانے والا شمار ہوگا، ان الفاظ سے قسم ہو جاتی ہے۔ اقسم کا لفظ تو ہے ہی قسم کے لیے ہوتا ہے، احلف و حلف بھی قسم کو کہتے ہیں، یہ لفظ بھی یہی قسم کے لیے ہے۔ اشہد جو شہادت والا لفظ ہے اصل میں تو ویسے گواہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ قسم کے لیے بھی لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَعَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقِهِ، کہ اللہ کے عہد کی قسم یا اللہ کے میثاق کی قسم، تو ان الفاظ سے بھی قسم ہو جائے گی، کیونکہ عہد اور میثاق یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ہے اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان، کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور آگے آ رہا ہے کہ قسموں کو نہ توڑو، تو مطلب کیا ہے کہ جو عہد ہے یہ بھی قسم ہی ہے، اس کو پورا کرو، اس کو نہ توڑو، تو عہد اور میثاق یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وعلی نذر، ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھ پر نظر ہے اس بات کی، او نذر اللہ، یا اللہ کی نظر ہے، فہو یمین، تو اس سے بھی یہ قسم ہو جائے گی، کیونکہ نظر کا لفظ یہ بھی قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کام کو کفر کی طرف منسوب کر دیتا ہے، کفر کے ساتھ معلق کر دیتا ہے، اس سے بھی یہ قسم بن جاتی ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر کوئی شخص کہتا ہے اِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيٌّ، اگر میں نے ایسا کیا تو میں یہودی ہوں گا، او نصرانی یا عیسائی ہوں گا، او مجوسی یا مجوسی ہوں گا، او مشرک یا ایسا کیا تو میں مشرک ہوں گا، او کافر یا کافر ہوں گا، کان یمیناً، ان سب صورتوں میں اس نے اس کام کرنے کے ساتھ اس کفر کو معلق کر دیا ہے کہ ایسا کیا تو میں کافر ہوں گا، تو یہ یمین بن جائے گی، قسم بن جائے گی۔ اگر اس نے وہ کام کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کسی شخص نے کہا فَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ أَوْ سَخَطُهُ
اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو یا اللہ کی ناراضگی ہو، فلیس بحالف، تو اس سے یہ قسم کھانے والا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پیچھے گزرا ہے کہ اللہ کا غضب یا اللہ کی ناراضگی یہ اللہ کی فعلی صفات ہیں، اللہ کی ذاتی صفات نہیں ہیں، تو ان کے ذریعے سے قسم شمار نہیں ہوتی۔ وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا زَانٍ أَوْ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ آكِلُ رِبًا فَلَيْسَ بِحَالِفٍ۔ اسی طرح بندہ کسی کام کو کسی گناہ کے ساتھ معلق کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی یہ قسم نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں زانی ہوں یا شراب پینے والا ہوں یا سود کھانے والا ہوں، تو اس طرح کرنے سے بھی یہ بندہ قسم شمار نہیں ہوگی یہ چیز۔ اس کے بعد قسم کے کفارے کے متعلق تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تو شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یمین لغو ہے کہ گزشتہ زمانے کی کسی بات پر قسم کھانا، بندہ اپنے اعتبار سے سچ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہوتا ہے، اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بندہ گزشتہ زمانے کی کسی بات پر جھوٹی قسم کھائے جان بوجھ کر، جس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، تو اس میں بندہ گناہ گار ہوتا ہے، توبہ استغفار کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ ایک جو قسم ہے یمین منعقدہ کہ آئندہ زمانے کی کسی کام پر اس نے قسم کھائی ہے کہ میں ایسا کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اگر تو اس نے جس طرح کہا تھا قسم اس طرح پورا کر لیا، کسی کام کی کرنے کا کہا تھا تو وہ کام اس نے کر دیا تو بس وہ بات پوری ہو گئی ہے، پھر تو کسی کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کسی کام سے بچنے کا کہا تھا تو وہ ساری زندگی اس کام سے بچا رہا، تب بھی وہ قسم پوری ہو گئی ہے، کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اس قسم کو توڑ دیا، کسی کام کی کرنے کا کہا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، یا کسی کام سے بچنے کا کہا تھا وہ کام کر دیا، تو وہ قسم ٹوٹ گئی ہے، تو قسم ٹوٹنے کی وجہ سے اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا۔ تو یہ کفارہ کیا ہے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ وہ کفارۃ الیمینی، یمین کا یعنی یمین منعقدہ جو آئندہ کے بارے میں ہوتی ہے، اس کا کفارہ یہ ہے، سب سے پہلی بات عتق رقبۃ، کہ غلام ایک آزاد کرنا ہے، یجزئ فیہا ما یجزئ فی الظہار، کہتے ہیں کہ زہار کے اندر جو غلام آزاد کرنا کافی ہوتا ہے تو وہ قسم کے اندر بھی کافی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شرائط نہیں ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، مرد غلام ہے یا باندی ہے، عورت ہے یا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی بھی غلام آزاد کیا تو اس سے یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وَإِنْ شَاءَ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بندہ چاہے کسا 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو کتنا کپڑا ہے؟ کل واحد ثوبا فما زادہ، ہر ایک مسکین کو وہ ایک کپڑا یا زیادہ یعنی 2 کپڑے دے گا، یعنی ایک جوڑا پہنائے گا۔ ادناہ ما یجوز فیہ الصلاۃ، اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ اتنا کپڑا دیں جس میں نماز جائز ہوتی ہے، یعنی ستر چھپ جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اتنا کپڑا دیں جس میں ستر چھپ جاتا ہے، لیکن اس میں جو مفتہ بھی قول ہے، جس پر فتویٰ ہے، وہ یہ ہے کہ اتنا کپڑا دیں جس کو لباس کہا جا سکے، جس سے جسم کا اکثر حصہ چھپ جائے اور وہ بندہ اس کو پہنے تو لوگ اس کو کپڑے پہنے ہوئے، لباس پہنے ہوئے شمار کریں۔ اتنا کپڑا ہر مسکین کو دینا ضروری ہے۔ تو 10 مساکین کو اتنا کپڑا دے دیں گے، یعنی ایک جوڑا پہنا دیں گے، تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وَإِنْ شَاءَ، اور اس میں کفارے کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر بندہ چاہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کل اطعامی فی کفارت الظہاری، جس طرح زہار کے کفارے میں کھانا کھلایا جاتا ہے، یعنی 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے، صبح کا اور شام کا 10 مساکین کو، اس سے بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ، 3 چیزیں بیان کی ہیں، غلام آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز پر بھی بندہ قادر نہیں ہے تو وہ صام 3 ایام متتابعات، تو وہ روزہ رکھے گا 3 دن متتابعات، لگاتار 3 دن لگاتار روزہ رکھنے سے اس کا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے جو شروع میں آپ کے سامنے آئی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ جو تم یمین منعقد کرتے ہو۔ آگے آ رہا ہے فکفارتہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ تو یمین کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ان کو کپڑا پہنایا جائے، یا غلام آزاد کیا جائے۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو شخص یہ نہ پائے، یعنی یہ 3 چیزیں نہیں کر سکتا ان میں سے کوئی کام،
فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ 3 روزے رکھے گا۔ تو اس میں پہلے جو 3 صورتیں ہیں ان میں تو اختیار ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ غلام آزاد کرنا آج کل نہیں ہو سکتا، تو 2 کام ہیں، کپڑے پہنانا یا کھانا کھلانا، ان میں سے دونوں اختیار ہے، کوئی بھی بندہ کام کر سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں نہیں کر سکتے پھر اس صورت میں روزوں والی یہ صورت ہے۔ اگر بندے کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ کپڑا پہنا سکتا ہے یا کھانا کھلا سکتا ہے، اس کے لیے روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان دونوں پر قادر نہ ہو تب روزے رکھنے والا آپشن ہوگا۔ فمن لم یجد، جو بندہ اتنی گنجائش نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، وہ 3 روزے رکھے گا۔ تو یہ 3 روزے متتابعات لگاتار ہوں گے، کیونکہ جو قرآن کریم کی ایک اور قرات ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، اس میں ثلاثۃ ایام کے ساتھ متتابعات والے الفاظ بھی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ تو جس کے پاس کھانے کی یا کپڑے کی گنجائش نہ ہو وہ 3 روزے رکھے گا تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن قَدَّمَ الْكَفَارَةَ عَلَى الْحِنْسِ، کفارہ جو ہوتا ہے وہ قسم توڑنے کے بعد ہوتا ہے، اس لیے کہ کفارے کا سبب قسم توڑنا ہے۔ تو قسم توڑی ہے تو کفارے کا سبب پیدا ہوا ہے، پھر اس سے کفارہ لازم ہوا ہے، تب کفارہ ادا کریں گے۔ اگر کسی نے قسم توڑنے سے پہلے ہی کفارہ ادا کر دیا لم یجزئ، تو یہ کفارہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بعد میں اس کو قسم توڑنے کے بعد دوبارہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ومن حلف علی معصیۃ، آگے کہتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی معصیت گناہ کے کام پر قسم کھا لی کہ میں یہ کام کروں گا، مثل اللہ یصلی، مثلا اس نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، او لا یکلم اباہ، یا اپنے والد سے بات نہیں کروں گا، او لیقتلن فلانا، یا میں فلاں بندے کو قتل کروں گا، تو یہ گناہ کے کام ہیں۔ تو ان پر قسم کھانے سے یہ قسم تو ہو جائے گی لیکن اس کو پورا کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ گناہ میں مبتلا ہونا تو جائز نہیں ہے، اس لیے وہ کیا کرے، اس قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ فرماتے ہیں فَيَنبَغِي أَن يَحْنَثَ نَفْسَهُ، کہ وہ اپنے آپ کو قسم سے بچا لے، قسم کو توڑ دے، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اس کے بعد کافر کی قسم کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ، اگر کسی کافر نے قسم کھا لی، ثُمَّ حَنِثَ، پھر وہ حانث ہو گیا یعنی قسم کو توڑ دیا، فی حال الکفر، چاہے کفر کی حالت میں توڑا ہو، او بعد اسلام ہی، یا بعد میں اسلام لے آیا اور اسلام لانے کے بعد اس نے قسم کو توڑا، فلا حنث علیہ، دونوں صورتوں میں اس پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم چونکہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے اور کافر تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا، اس لیے کافر کی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، اس لیے بعد میں توڑنے کی وجہ سے بھی اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور اصول بیان کر رہے ہیں کہ کسی نے کوئی حلال چیز ہو اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا تو اس سے بھی یہ قسم بن جائے گی۔ فرماتے ہیں ومن حرم علی نفسہ، کسی شخص نے حرام کر دیا اپنے اوپر شیئن، کسی چیز کو، مما یملکہ، جس کا وہ مالک تھا، لم یصر محرمن، تو یہ چیز تو حرام نہیں ہوگی لیکن یہ اس کا حلال چیز کو حرام کرنا یہ قسم بن جائے گا۔ وعلیہ ان استباحہ، اگر وہ بعد میں اس کو کھائے گا یا اس کو استعمال کرے گا، کفارۃ یمین، تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم میں حلال چیز کو حرام کرنے پر قسم کا کفارہ بتایا گیا ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اس میں آگے آیا ہے کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تو حلال چیز کو حرام کرنا یہ قسم ہے، اور آگے قسم کا حلال ہونا یعنی قسم سے بچنے کا کفارہ بتایا گیا ہے، تو اس کو قسم شمار کیا جائے گا، اور بعد میں وہ کام بندہ کرے گا کیونکہ وہ حرام نہیں ہوا تو اس پر قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ فَإِن قَالَ، اگر کسی شخص نے کہا کل حلال علی حرام، ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، تو اس صورت میں حلال چیزوں کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اس میں مراد ہوں گی، کھانے کی پینے کی چیزوں کے اوپر یہ اس کی قسم شمار ہوگی، تو وہ بعد میں اگر کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ الا ان ینوی غیر ذالک، البتہ یہ کہ اگر وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی نیت کرے گا دل میں کہ فلاں چیز بھی مجھ پر حرام ہے، تو پھر وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ عام حالت میں حلال کو حرام جب کیا جاتا ہے تو اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہی مراد ہوتی ہیں۔ آگے نظر کے بارے میں بتا رہے ہیں ومن نظر نظرا مطلقا، کسی شخص نے نظر مانی ہے مطلق نظر، یعنی کسی کام کے ساتھ معلق نہیں کیا کہ فلاں کام ہو گیا تو ایسا ہوگا، اس طرح نہیں کہا، اس نے کہا کہ بس میں اتنے روزے رکھنے کی نظر مانتا ہوں، یا اتنی نفل پڑھنے کی، یا اتنا صدقہ دینے کی نظر مانتا ہوں،
فعلیہ الوفاء بہ، اس پر اس کام کو پورا کرنا لازم ہے، یہ اس کام سے پیچھے ہٹ کر قسم کا کفارہ نہیں دے سکتا، یہ نظر ہی ہے، اس کام کو ہی پورا کرنا پڑے گا۔ یعنی صدقہ دینے کی نظر مانی ہے تو وہ صدقہ ہی دینا پڑے گا، روزے رکھنے کی مانی ہے تو روزے رکھنے پڑیں گے، اور کوئی اور کام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو وہ اسی طرح کرنی پڑے گی، اس کو پورا کرنا پڑے گا، اس میں اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ وَإِنْ عَلَّقَ نَذْرًا بِشَرْطٍ، اور اگر کسی نے نظر کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا کہ اگر ایسا کام ہوا تو پھر میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا صدقہ دوں گا، تو اس کو نظر معلق کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں، فَوُجِدَ الشَّرْطُ، جس شرط پر اس نے معلق کیا تھا وہ شرط پائی گئی، فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذْرِ، تو اس میں بھی وہ جو نظر تھی، وہ جو کام تھا صدقہ دینا یا روزے رکھنا، جو بھی وہی پورا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ کسی نے کہا کہ اگر میرا بیٹا بیماری سے شفا یاب ہو گیا تو میں 10 روزے رکھنے ہیں، تو وہ اگر اس کو شفا مل گئی تو 10 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ یا کسی نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنا میں صدقہ دوں گا، وہ کام ہو گیا تو اس کو اتنا صدقہ لازمی دینا پڑے گا۔ تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے۔ ورویہ، کہتے ہیں کہ ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ رجع عن ذالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس دوسرے مسئلے میں رجوع کر لیا تھا۔ وقال، اور فرمایا، اذا قال ان فعلت کذا فعلی حجۃ، اگر کسی شخص نے نظر معلق کی کسی شرط کے ساتھ کہ اگر ایسا کام میں نے کیا تو مجھ پر حج لازم ہے، او صوم سنۃ، یا 1 سال کے روزے لازم ہے، او صدقۃ ما املکہ، یا جتنا میرے پاس مال ہے، جتنی مال کا میں مالک ہوں اس کا صدقہ لازم ہے، اجزأہ من ذالک کفارۃ یمین، تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ بندہ بعد میں کفارہ یمین ادا کر کے بھی اس نظر سے وہ نکل سکتا ہے۔ اس پر حج کرنا یا سال کے روزے رکھنا یا سارا صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، قسم کا کفارہ ادا کر کے بھی وہ اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، اس سے نکل سکتا ہے۔ وہ قول محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے کہ جو نظر معلق ہے کسی شرط کے ساتھ، جو نظر معلق ہوئی ہے اس میں اگر بندہ وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ قسم کا کفارہ دے کر بھی اس کام کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد مختلف کاموں کے بارے میں یا مختلف چیزوں کے بارے میں قسم کے مختلف الفاظ بتا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ قسم میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ کام بولتا ہے یا جو الفاظ بندہ بولتا ہے تو وہ جس علاقے میں ہے، جس زبان بولنے والا ہے، ان کے عرف میں، ان کے معاشرے میں اس سے کیا مراد دیا جاتا ہے، تو وہی چیز اس کے الفاظ میں مراد ہوگی، اسی طرح اس قسم کو ہم آگے شمار کریں گے۔ فرماتے ہیں من حلف لا يدخل بیتن، کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں بیتن کسی گھر میں داخل نہیں ہوں گا یا کمرے میں داخل نہیں ہوں گا، فدخل الکعبۃ، وہ کعبہ میں داخل ہوا اندر، او المسجد، یا کسی اور مسجد میں داخل ہوا، او البیعۃ، یا عیسائیوں کا جو عبادت خانہ ہے اس میں داخل ہوا، او الکنیسۃ، یا جو یہودیوں کا عبادت خانہ ہے اس میں داخل ہوا، لم یحنث، ان سب صورتوں میں یہ بندہ حانث نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ بیت کا جو لفظ ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ گھر جس میں بندہ رات گزارے، جس میں رہائش اختیار کی جائے، تو یہ ساری جگہ ایسی ہیں کہ جو رات گزارنے کے لیے، رہائش کے لیے نہیں ہوتی، یہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے ان میں داخل ہونے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ومن حلف اللہ یتکلم، کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا، فقرأ القرآن فی الصلاۃ، اس نے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی، قرات کی، لم یحنث، تو یہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ بات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عام جو بندہ عام زبان میں لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، قرآن کی جو قرات ہوتی ہے اس کو بات کرنا نہیں کہتے، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے، وہ اس سے مختلف ہے، تو قرات کرنے سے یہ بندہ حانث نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ومن حلف لا يلبس هذا الثوب، کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ یہ کپڑے میں نہیں پہنوں گا، وہ لابسہ، جو اس نے پہنے ہوئے تھے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، فنزعه فی الحال، اس نے فوراً اسی وقت اتار لیے، لم یحنث، تو یہ حانث نہیں ہوگا۔ اس میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی بندہ قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے کے بعد اس کو اتنا موقع دیا جائے گا کہ جس میں وہ قسم کو پورا کر سکے۔ جیسے یہاں پر وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں نہیں پہنوں گا، تو اس کو اتنا موقع دیا جائے گا جس میں وہ کپڑے اتار سکے، اتنا موقع میں اگر وہ اتار دیتا ہے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی، کوئی حانث نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اتنا وقت ملنے کے بعد بھی وہ نہیں اتارتا، بعد میں بھی وہ پہنے ہوئے ہے، تو اب یہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، یہ حانث ہو جائے گا۔ وکذالک، اسی طرح ایک اور مثال دی ہے، اذا حلف لا يركب هذه الدابۃ، کسی نے قسم کھائی کہ میں اس جانور پر سوار نہیں ہوں گا، وهو راکبها، اور وہ اس وقت اس پر سوار تھا، تو اس کو اتنا موقع دیا جائے گا کہ وہ اس سے اتر سکے،
فنزل فی الحال، اگر وہ فوراً اتر گیا تو لم یحنس، حانس نہیں ہوگا۔ وإن لبث ساعة، اور اگر وہ فوراً نہیں اترا اس کے بعد بھی کچھ دیر ٹھہرا رہا، حانسا، تو اس کو چونکہ قسم پورا کرنے کا موقع مل رہا تھا، اس نے پوری نہیں کی، پھر بھی اس پر سوار ہے تو یہ حانس ہو جائے گا، قسم اس کی ٹوٹ جائے گی۔ ومن حلف لا يدخل هذه الدار، کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، وهو فيها، جبکہ وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لم يحنث بالقعود، تو اندر وہ جتنی دیر بھی بیٹھا رہے اس سے وہ حانس نہیں ہوگا، حتی یخرج، یہاں تک کہ وہ باہر نکلے، ثم يدخل، پھر دوبارہ داخل ہو، کیونکہ یہاں پر اس نے داخل ہونے کے بارے میں قسم کھائی ہے، داخل نہیں ہوگا، تو اندر وہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے ہونے کو داخل ہونا نہیں کہتے، اس لیے بیٹھے رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، باہر نکل کر جب وہ دوبارہ داخل ہوگا تو اب وہ قسم توڑ رہا ہے، اب وہ حانس ہو جائے گا۔ ومن حلف لا يدخل دارا، کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا، دار اس میں اس لفظ اس نے بولا ہے، فدخل دارا خرابا، وہ ایسے گھر میں داخل ہوا کہ جو ویران تھا، یعنی رہائش کے قابل نہیں تھا، لم یحنث، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، حانس نہیں ہوگا، کیونکہ دار کا لفظ عام طور پر ایسے گھر کے بارے میں بولا جاتا ہے جو رہائش کے قابل ہو، جس میں رہائش اختیار کی جائے، تو خراب گھر جو ویران ہے، ٹوٹا ہوا ہے، جس میں رہائش نہیں ہو سکتی، اس میں داخل ہونے سے قسم نہیں ٹوٹے گی، وہ حانس نہیں ہوگا۔ ومن حلف لا يدخل هذه الدار، کسی شخص نے کسی خاص گھر کے بارے میں کہا کہ اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، فدخل بعد ما انہدمت، بعد میں وہ گھر منہدم ہو گیا، یعنی اس کی عمارت ٹوٹ گئی، گرا دی گئی، وصارت صحرا، اور وہ صحرا یعنی کھلا میدان بن گیا، اس کے بعد وہ اس میں داخل ہوا، حنیثا، تو یہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ اس گھر کا جب اس نے اشارہ کیا ہے تو اس کے اندر گھر سے مراد وہ نیچے والی زمین ہے، تو اگر اوپر گھر نہ بھی ہوا تب بھی وہ جو نیچے زمین ہے وہ تو موجود ہے، اس میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ومن حلف لا يدخل هذا البيت، کسی شخص نے کہا کہ اس بیت سے مراد یہ ہوتا ہے گھر یا کمرہ، اس کمرے میں یا اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، فدخل بعد من ہدم، تو وہ اس کمرے کی جو عمارت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، منہدم ہو گئی ہے، اس کے بعد اس جگہ میں داخل ہوا، لم یحنث، تو یہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ بیت کا جو لفظ ہے یہ عمارت کے ساتھ جو پورا مکمل گھر ہوتا ہے، کمرہ ہوتا ہے جس میں رہائش اختیار کی جائے، اس پر بولا جاتا ہے۔ جب وہ منہدم ہو گیا ہے، اب اس میں رہائش اختیار نہیں کی جا سکتی، تو اب اس کے اوپر بیت کا اطلاق نہیں ہوتا، یہاں پر داخل ہونے سے یہ حانس نہیں ہوگا۔ ومن حلف اللہ یکلم زوجۃ فلان، کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں فلاں کی بیوی سے بات نہیں کروں گا، تو اس میں فلاں کی طرف اس نے منسوب کیا ہے، تو فلاں کی بیوی سے مراد یہ ہے کہ اس بیوی کی ذات سے وہ بات نہیں کرنا چاہتا، فلاں کی طرف صرف اس نے تعارف کے لیے نسبت کر دی ہے کہ اس کی بیوی جو عورت ہے اس عورت سے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ فطلقها فلان، بعد میں اگر فلاں نے اس کو طلاق دے دی، بعد میں ثم کلمہا، اس نے اس عورت سے بات کی، حانسا، تب بھی یہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ مقصود اس کا اس عورت کی ذات سے بات نہ کرنا تھا، فلاں کی طرف تو صرف اس نے تعارف کے لیے نسبت کی ہے، تو اگر وہ فلاں کے نکاح میں نہیں ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، تب بھی عورت کی ذات تو وہی ہے، تو اسی عورت سے بات کرنے کی وجہ سے اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ ومن حلف، اور کسی شخص نے قسم کھائی ہے، اللہ یکلم عبد فلان، کہ میں فلاں کے غلام سے بات نہیں کروں گا، او لا يدخل دار فلان، یا فلاں کے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تو اس میں چونکہ مقصود غلام کی ذات نہیں ہوتی، یا گھر مقصود نہیں ہوتا، مقصود فلاں بندہ ہوتا ہے، کہ فلاں بندے کے ساتھ میری کوئی ناراضگی ہے تو اس کے غلام سے میں بات نہیں کروں گا، یا اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، تو مقصود فلاں بندہ ہے۔ فباع فلان عبدہ او دارہ، اس فلاں بندے نے اپنے غلام کو بیچ دیا یا اپنے گھر کو بیچ دیا، ثم کلم العبد، بعد میں اس بندے نے اس غلام سے بات کی جو فلاں نے بیچ دیا تھا، اب کسی اور کے پاس ہے، تو اس سے یہ حانس نہیں ہوگا۔ ودخل الدار، یا یہ اس گھر میں داخل ہوا جو فلاں نے بیچ دیا ہے، کسی اور کے پاس ہے، لم یحنث، ان صورتوں میں یہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر مقصود یہ تھا کہ فلاں کے پاس جب تک یہ غلام ہے یا فلاں کے پاس جب تک یہ گھر ہے اس میں مداخل نہیں ہوگا، جب یہ فلاں کے پاس نہیں رہے کسی اور کے پاس ہیں تو گھر کے ساتھ تو اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، تو اس لیے گھر میں داخل ہونے سے وہ حانس نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ صَاحِبَ هَذَا الطَّيْلَسَانِ، اگر کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں اس چادر والے سے بات نہیں کروں گا، تو چادر والے سے مراد یہ ہے کہ اس بندے سے بات نہیں کروں گا، اس کی ذات مقصود ہے یہاں پر، چادر صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے ہے۔ فباعہ، اس بندے نے وہ چادر بیچ دی، ثم کلمہ، پھر بعد میں اس نے اس بندے سے بات کی ہے، حانسا، تو یہ حانس ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔
کیونکہ یہاں پر مقصود چادر نہیں تھی، مقصود وہ بندہ تھا، تو چادر اگر اس نے بیچ بھی دی ہے تب بھی بندہ وہی ہے، اس بندے سے بات کرنے سے یہ بندہ حانس ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا حَلَفَ أَلَّا يَتَكَلَّمَ هَذَا الشَّابَّ، کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں اس نوجوان سے بات نہیں کروں گا، فَكَلَّمَهُ بَعْدَمَا صَارَ شَيْخًا، تو وہ جوان جب بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد اس نے اس سے بات کی تو تب بھی حنیسہ وہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر مقصود اس کی ذات ہوتی ہے، اس بندے سے بات کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کی جوانی والی صفت مقصود نہیں ہے۔ تو اگر جوانی والی صفت نہ بھی رہی تب بھی بوڑھا ہونے کی حالت میں بھی ذات تو اس کی وہی ہے، تو اس سے بات کرنے سے وہ حانس ہو جائے گا۔ وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ لَحْمَ هَذَا الْحَمْلِ، اگر کسی شخص نے کہا کہ یہ جو حمل ہے، بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے، اس کا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، فَصَارَ كَبْشًا، تو وہ جب بچہ پیدا ہوا اور وہ بڑا مینڈا بن گیا، فَأَكَلَهُ، اس وقت اس نے اس کو ذبح کر کے کھایا، حنیثا، تو یہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ اس میں مقصود اس کی حمل ہونے والی حالت مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود اس کی ذات ہے، تو ذات تو اس کی حمل کے بعد بھی وہی ہے، چیز تو وہی ہے، تو اس چیز کو کھانے کی وجہ سے قسم ٹوٹ جائے گی، وہ حانس ہو جائے گا۔ وَإِنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ، کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا اس درخت سے، تو درخت کو نہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ فَهُوَ عَلَى ثَمَرِهَا، اس کے پھلوں پر یہ قسم ہوگی کہ اس کے پھل نہیں کھاؤں گا، تو اگر پھل کھائے تو قسم ٹوٹ جائے گی، خود درخت کو کھانا اس میں مقصود نہیں ہے۔ وَمَنْ حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ مِنْ هَذَا الْبُصْرِ، کسی شخص نے کہا کہ میں اس کچی کھجور کو نہیں کھاؤں گا، فَصَارَ رُطَبًا، بعد میں وہ کھجور پک گئی، فَأَكَلَهُ، تو اس نے کھایا، لَمْ يَحْنَسْ، یہ حانس نہیں ہوگا، قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ یہاں پر مقصود اس کے کچے ہونے والی صفت تھی، جب وہ صفت نہیں رہی، وہ پک گئی ہے، تو اس لیے اب کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب یہ قسم نہیں ٹوٹے گی۔ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُصْرًا، اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ کچی کھجور نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ رُطَبًا، اس نے اگر پکی کھجور کھا لی، لم یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ کچی کھجور نہ کھانے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک یہ کچی حالت میں ہے تو اس کی جو کچی والی صفت ہے وہ یہاں پر مقصود ہے، جب وہ صفت نہیں رہے گی، وہ پک گئی ہے، تو اب اس کے کھانے میں وہ قسم نہیں ٹوٹے گی، وہ حانس نہیں ہوگا۔ وَإِنْ حَلَفَ، اور اگر کسی شخص نے قسم کھائی، أَلَّا يَأْكُلَ رُطَبًا، کہ وہ پکی ہوئی کھجور نہیں کھائے گا، فَأَكَلَ، اس نے کھائی، بُصْرًا مُذَنَّبًا، ایسی کچی کھجور کہ جس کا ایک کنارہ دم کی طرف سے وہ پکی ہوتی ہے، ایک کنارے سے وہ پکی ہوتی ہے، حنیسہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حانس ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے پکی ہوئی کھجور نہ کھانے کی قسم کھائی ہے، تو پکی ہوئی کھجور سے مراد پوری کھجور نہیں ہے، کھجور کا ایک حصہ بھی پکا ہوا ہے، ایک کنارہ بھی، تو وہ بھی اگر اس نے کھا لیا تو اس سے وہ حانس ہو جائے گا۔ تو یہ جو کھجور ہوتی ہے بصر مذنب، کہ جو باقی تو کچی ہوتی ہے لیکن اس کا ایک کنارہ پکا ہوتا ہے، تو اس کے اندر چونکہ پکا والا حصہ بھی ہے تو اس کے کھانے کی وجہ سے بھی وہ حانس ہو جائے گا۔ صاحبین کے نزدیک اس میں وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ باقی حصہ اس کا کچا ہے جو مکمل پکی نہیں ہے، تو اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر یہ ہے کہ ایک جز بھی پکا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی رطب والی بات پائی جاتی ہے، اس کو کھانے سے بھی وہ حانس ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ ومن حلف الا یاکل لحما، کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، تو جیسا کہ شروع میں کہا ہے کہ ہر چیز جو لفظ ہوتا ہے اس کا مدار عرف پر ہوتا ہے، تو لحم سے اس عرف میں جو چیزیں مراد لی جاتی ہیں، جو اس میں شامل ہوتی ہیں، وہ چیزیں کھانے سے وہ حانس ہوگا، باقی چیزوں سے وہ حانس نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ، اس نے مچھلی کا گوشت کھایا، لم یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ جب مطلق لحم بولا جاتا ہے تو اس سے کسی جانور کا گوشت جیسے بکری کا یا گائے کا یا اونٹ کا، ان کا گوشت مراد ہوتا ہے عام طور پر، مچھلی کا گوشت کو لحم نہیں کہا جاتا، اس لیے لحم کے اندر قسم کے اندر یہ شامل نہیں تھا، اس کو کھانے سے وہ حانس نہیں ہوگا۔ وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَشْرَبَ مِن دَجْلَةٍ، کسی شخص نے قسم کھائی ہے کہ وہ دریائے دجلہ سے پانی نہیں پیے گا، فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ، اس نے اس دریا سے برتن میں پانی ڈال کر پیا، لم یحنس، تو یہ حانس نہیں ہوگا، حتیٰ یقرع منہا قرعن، یہ حانس تب ہوگا جب وہ اس سے منہ لگا کر دریا سے پانی پیے براہ راست، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ من دجلہ کا مطلب کیا ہے کہ براہ راست دریا سے پانی پینا، تو اس نے جو قسم کھائی ہے براہ راست دریا سے پانی نہ پینے کی قسم کھائی ہے، تو اگر وہ براہ راست دریا سے منہ لگا کر پانی پیے گا تو وہ حانس ہوگا، کسی چیز میں ڈال کر پانی پینے سے وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ چیز میں برتن میں ڈال کر پانی پینا یہ اس کا مجازی معنی ہے،
اور اس سے براہ راست دریا سے منہ لگا کر پینا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ تو حقیقی معنی جب تک مستعمل ہو، اس پر عمل کیا جا سکتا ہو، تو مجازی معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ تو یہاں پر دریا سے براہ راست منہ لگا کر پانی پینا یہ عام طور پر مستعمل ہے، بعض لوگ دیہات والے اس طرح پیتے ہیں، تو اس لیے اس میں مجازی معنی برتن میں ڈال کر پینے والا وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، اس سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ تو اس میں بھی صاحبین کے نزدیک برتن سے پینے سے بھی حانث ہوگا، کیونکہ دریا سے پینے سے مراد برتن میں ڈال کر پینا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہی ہے۔ ومن حلف، اور کسی شخص نے قسم کھائی، اللہ یشربا، کہ وہ نہیں پیے گا، من ماء دجلہ، دریائے دجلہ کے پانی سے نہیں پیے گا۔ اس نے ماء کا لفظ یہاں پر بولا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دریائے دجلہ کا پانی نہیں پیے گا، تو وہ پانی کسی بھی شکل میں پیے، براہ راست پیے یا برتن میں ڈال کر پیے، جس طرح بھی پیے، تو پانی نہ پینے کی اس نے قسم کھائی ہے، تو پانی وہ برتن میں ڈال کر پیے گا، تب بھی وہ حانث ہو جائے گا۔ فشرب منها بإناء، اس نے برتن میں ڈال کر پیا، حانثہ، تو وہ حانث ہو جائے گا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ ومن حلف اللہ یأکل من هذه الحنطة، کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا، فأکل من خبزها، تو اس نے گندم کی جو روٹی بن گئی، بعد میں آٹا بنا کر روٹی بنائی گئی، وہ کھائی، لم یحنث، تو یہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر گندم کا جو کھانے کا حقیقی معنی ہے وہ بھی مستعمل ہے کہ لوگ گندم کو بھون کر کھاتے ہیں، ویسے عام حالت میں بھی، تو وہی اس میں مراد ہوگا۔ اگر وہ گندم کو بھون کر کھاتا ہے تو اس سے وہ حانث ہوگا۔ گندم سے جو روٹی بنا کر کھائی جاتی ہے، یہ اس کا مجازی معنی ہے، تو اس کو مراد نہیں لیا جائے گا، ایک روٹی کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ ولو حلف اللہ یأکل من هذا الدقیق، کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ میں اس آٹے میں سے نہیں کھاؤں گا، فأکل من خبزہ، تو اس نے اس آٹے کی بنی ہوئی روٹی کھا لی، حنیثہ، تو وہ حانث ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹا کھانے میں اس کا جو حقیقی معنی ہے براہ راست آٹا کھانا، تو یہ تو مستعمل نہیں ہے، لوگ آٹا نہیں کھاتے عام طور پر، تو جس کے حقیقی معنی پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو اس میں مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ تو اس نے آٹے سے بنی ہوئی روٹی کھائی ہے، تو یہ اس کا مجازی معنی یہاں پر مراد ہوگا، تو روٹی کھانے سے وہ حانث ہو جائے گا۔ وَلَوِ اسْتَفَّهُ كَمَا هُوَ، اور اگر اس نے اسی طرح آٹے کو کھا لیا جس طرح کہ وہ ہے، روٹی بنائے بغیر، لم یحنث، تو اس میں وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ آٹا کھانا جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ مستعمل نہیں ہے، لوگوں نے اس معنی کو مراد لینا چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل کرنا، اس لیے یہاں پر مجازی معنی ہی مراد ہوگا۔ جب مجازی معنی مراد لے لیا تو اب حقیقی معنی اس میں مراد نہیں ہوگا۔ حقیقت میں اگر کسی نے آٹا کھا لیا تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا، اب اس کی روٹی جو مجازی معنی ہے، روٹی کھانے سے ہی وہ حانث ہوگا۔ تو اس بارے میں جو اصول ہے وہ اصول فقہ میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا پڑھ لیں گے کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی۔ تو اگر حقیقی معنی پر اس علاقے میں یا اس عرف میں عمل ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ممکن ہے، تو پھر حقیقی معنی ہی مراد لیا جاتا ہے، مجازی معنی کی طرف نہیں جاتے۔ اگر حقیقی معنی بالکل ممکن ہی نہ ہو اس پر عمل کرنا، یا ممکن تو ہو لیکن لوگوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے، کوئی بھی حقیقی معنی پر عمل نہیں کرتا، پھر مجازی معنی کو مراد لیا جاتا ہے۔ اور کسی لفظ میں حقیقی معنی اور مجازی معنی دونوں کو جمع نہیں کیا جاتا، ایک وقت میں ایک ہی معنی اس میں مراد لیا جاتا ہے۔ تو ان اصولوں کی بنیاد پر ان سارے مسائل کی تشریح ہوگی۔ تو اس سبق میں یہ یہاں تک ہی مسائل بیان ہوں گے۔ یہ باب چونکہ کافی طویل ہے، تو اگلا حصہ اس کتاب الایمان کا اس سے اگلے سبق میں آئے گا انشاءاللہ۔